بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. ایران کی جنگ جو ہے اس کو کئی طریقوں سے انالائز کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا تو فوجی نقطہ نظر ہے، اس کے بعد اس کا معاشی نقطہ نظر ہے، اس کے بعد ڈپلومیٹک نقطہ نظر ہے، اس کے بعد سیاسی نقطہ نظر ہے، اور اس کے بعد پھر ایک نیا ایلیمنٹ جو شامل ہوتا جا رہا ہے وہ مذہبی نقطہ نظر ہے. اور ان پہ اگر الگ الگ بات کی جائے تو یہ بہت طویل ہو جائے گی. تو آج ہم صرف جو فوجی نقطہ نظر ہے اس سے بات کریں گے، اور اس میں بھی صرف اس پر بات کریں گے کہ اس جنگ میں نئی چیز کیا سامنے آئی ہے، فوجی نقطہ نظر سے کیا چیز سامنے آئی ہے. ہر جنگ میں ایک نئی چیز ابھر کر سامنے آتی ہے جو شکست کے لیے اور فتح کے لیے بڑی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے. ابھی پاکستان اور ہندوستان کی جو مختصر 4 روزہ جنگ ہوئی اس میں دیکھا کہ پاکستان نے ٹیکنالوجیکلی اپنے بالادستی ثابت کی، اور ہندوستان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، اور آدھے گھنٹے کے اندر ان کے 6 جہاز جو ہے وہ گر گئے. اگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ 11 کہہ رہے ہیں، لیکن 6 تو کنفرم ہے اور دنیا اس کو مانتی ہے. ہندوستان ابھی سرکاری طور پہ نہیں مانتا، لیکن غیر سرکاری طور پر وہ یہ تسلیم کر چکے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی جو کم قیمت بھی تھی اور جو ہندوستان کے پاس نہیں تھی. اس ایران والی جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بہت، اور اسرائیل کے پاس بھی بہت ایڈوانسڈ ملٹری ہارڈ ویئر ہے، بہت سوفسٹیکیٹڈ میزائل ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں. ہر لحاظ سے وہ ایران سے کیا دنیا کے کسی بھی ملک سے ان کے پاس بہت بہتر اسلحہ موجود ہے، اور وہ دنیا کے کسی بھی خطے کو چند گھنٹوں میں تباہ کر سکتے ہیں. اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کا مسئلہ آپ کی بقا کا ہو تو پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. ایک مثال اس کی 1956 کی ہے، جب سویز کینال پر قبضہ کرنے کے لیے برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر مصر پہ حملہ کیا، اور پہلے ہفتے کے اندر مصر کی ساری بحری فوج، ساری فضائیہ اور تمام جو دفاعی تنصیبات تھی وہ تباہ کر دی. اب ان کے سامنے کچھ نہیں تھا روکنے کو کہ مصر ان کو نہیں روک سکتا تھا. مصر نے ایک سادہ سا کام یہ کیا کہ جتنے بھی ان کے پاس پرانے جہاز تھے، ٹوٹے پھوٹے کشتیاں جہاز تھے، ان سب میں پتھر بھر کے، بے تحاشا پتھر بھر کے، وہ جو اس کا جہاں سے وہ بحیرہ روم میں نہر داخل ہوتی ہے وہاں پہ ڈال دیے، اور نہر بند ہو گئی. اس پہ کوئی خرچہ نہیں آیا، لیکن نہر بند ہو گئی. اور جب وہ لوگ یہ اپنا فتح کا جشن منانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو وہ نہر میں داخل ہی نہیں ہو سکی فوج ان کی، کیونکہ وہ آگے سے بند تھی ساری. تو یہ انوویشن کہنا چاہیے اس کو، یہ ہو جاتی ہے. اب ایران اس وقت ایران والی جنگ میں، اور اس سے پہلے یوکرین والی جنگ میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ روس کی بہت بڑی فوج کے سامنے یوکرین ایک چھوٹا سا ملک ہے اور بہت تھوڑی سی فوج ہے. امریکی حمایت اور مدد ان کو ملتی بھی رہی اور نہیں بھی ملتی رہی. تو اس میں انہوں نے جو چیز ڈیولپ کی وہ ڈرونز تھے، بڑے سستے ڈرون تھے، اور اس سے جو ہے وہ انہوں نے اس رشیا کو کافی پریشان کیا. بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 70% جو اموات وہاں ہوئی ہیں، زیادہ تر فوجیوں کی ہوئی ہیں، وہ ڈرون سے ہوئی ہیں. اب ڈرون بہت سستی ٹیکنالوجی ہے، اس میں آپ کا پائلٹ نہیں ہوتا، اس لیے جان کے نقصان کا خطرہ نہیں ہوتا، اور چھوٹی سی چیز ہے، اگر وہ تباہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ویسے بھی زیادہ تر جو ڈرون ہیں وہ یک طرفہ ہی ہیں، گئے اور حملہ کیا اور تباہ ہو گئے، خود ہی تباہ ہو جاتے ہیں، وہ جا کے ٹکر مار دی اور خود تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ اس کا کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور روس نے پھر ایران سے ان کی جو شاہد میزائل ہیں، جو شاہد ان کے ڈرونز ہیں، وہ ایران سے خریدے ہیں، اور اب وہ ان کو وہاں ڈیولپ کر رہے ہیں خود.
ایران کے پاس اس وقت جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 10,000 ڈرون جو ہے وہ ہر مہینے وہ بنا سکتے ہیں اور وہی استعمال کر رہے ہیں. اب ڈرون امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ تھرڈ کا ہے یا پیٹریاٹ کا ہے, یا اسرائیل کا جو ہے وہ آئرن ڈوم ہے, ڈیوڈ سلنگ ہے, یہ سارے ڈیفنس سسٹم ہے. یہ ملینز آف ڈالرز کا ان کا خرچہ ہے ایک میزائل چلانے پہ. جو تھرڈ ہے وہ $3 ارب کا بنتا ہے, اس کا جو بیٹری ہے وہ $3 ارب کی بنتی ہے, اور ایک میزائل جو ہے وہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ ڈالر کا بنتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ڈرون ہے وہ 20,000 سے 50,000 ڈالر کا بنتا ہے. اور ایران کے پاس اس کے پاس بہت بڑی اس کی انوینٹری ہے, وہ اس کو ایک وقت میں 100 سے لے کے 200 تک جو ہے وہ ڈرونز بھیج سکتے ہیں. اور آگے سے جب ان کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے, روکا جاتا ہے, تو آگے سے جو میزائل فائر ہوتا ہے وہ چند کو روک سکتا ہے, اب 150 کو نہیں روک سکتا. وہ اتنی کیپیسٹی کسی بھی نہیں ہے کہ 150 کو روک سکے. اسی لیے کوئی نہ کوئی اگر 100 جاتے ہیں تو 100 میں سے اگر 10-12 بھی آگے نکل گئے اور انہوں نے حملہ کر دیا اور اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئے تو کافی نقصان ہو جاتا ہے. اور ابھی جو 2 دن پہلے ہوا کہ اسرائیل میں ان کی جو ایٹمی تنصیبہ ہے ڈیمونا میں اور ساتھ اس کے قریب شہر ہے کوئی 13-14 میل دور وہ آرد, وہاں پہ جا کے میزائل گرے ہیں ایران کے, اور اس سے سب سے زیادہ جو ہے نقصان اسرائیل کا ہوا ہے پہلی دفعہ, اور وہ نہیں روک سکے. تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. تو نئی چیز جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے, اور خود پاکستان کے لیے اب یہ ہے کہ اس چیز پہ توجہ کریں کہ ڈرونز پہ توجہ کریں اور ڈرونز کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ڈیولپ کریں. شکریہ, خدا حافظ.